السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفاقی ملازمین کی ہائرنگ رینٹل سیلنگ میں تاریخی اضافہ تو ہو گیا، یہ اضافہ ملے گا کب؟ کون سے ملازمین کو اس کا فوراً کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر فائدہ لینا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ اہم ترین اپڈیٹ ہے، ٹیکنیکل طریقے سے اس کی ایکسپلینیشن جو اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن دی گئی ہیں کہ آپ کو اب کیا کرنا ہوگا۔ کچھ ساتھی سمجھ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی نوٹیفیکیشن آنا ہے، بالکل آنے ہیں، لیکن کون سے آ چکے ہیں، آج بھی آئے ہیں، کل بھی آئے ہیں۔ جو ڈپارٹمنٹس اس کے بیہاف پہ اپنے اپنے ادارے میں بھیجیں گے، اس کے بعد آپ کو بڑی ہوئی تنخواہ یہ ہائرنگ ملے گی، لیکن کیسے ملے گی یہ بھی بتاتے ہیں۔ ہائرنگ اور رینٹل سیلنگ ہاؤس رینٹ میں فرق کیا ہوتا ہے، کون سے ملازمین کو یہ ہائرنگ ملتی ہے، اکوموڈیشن رولز کیا ہیں، اور جن کو ہائرنگ نہیں مل رہی ان کے لیے بھی بہت اچھی خبر ہے۔ اب جو وزیر اعظم پاکستان ہے انہوں نے ایکشن لیا ہے جی، ہائرنگ کے بعد ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس اس میں اضافے کے لیے ایک اعلیٰ کمیٹی بنی ہے۔ نہ صرف الاؤنسز میں اضافہ بلکہ تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ، یہ بہت جلد انشاءاللہ آپ کو خوشخبری ملے گی۔ 30 دن کے اندر اندر انہوں نے رپورٹ جمع کرانی ہے، اس پہ پہلے بھی میں ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اب انشاءاللہ جو ملازمین مایوس ہیں کہ جی ہائرنگ تو بڑھ گئی، ہاؤس رینٹ نہیں بڑھا، تو انشاءاللہ ہائرنگ کے بعد ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس بھی بڑھے گا، بلکہ پے اسکیل بھی ریوائز ہوں گے، اور یونیفائڈ پے اسکیل کی طرف بھی بات جاری ہے جو پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن ہے۔ اچھا جی، اب ذرا دیکھیں یہ نوٹیفیکیشن۔ ہائرنگ کن کو ملتی ہے؟ ہائرنگ وفاقی ملازمین کو ملتی ہے، یہ 6 بڑے شہر ہیں: اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، اور اگر وفاقی ملازمین ان کے علاوہ کس شہر میں رہتے ہیں تو ان کو نہیں ملتی بھائی، صرف یہ 6 بڑے شہروں میں ملتی ہے۔ اور یہ میں ایک اس پہ علیحدہ سے ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، جو اس کے متعلق سوالات ہیں اس کا لنک دے دوں گا۔ اب یہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، یہ جو آپ سوال نظر آ رہے ہیں یہ آپ ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور میں علیحدہ ویڈیو اپلوڈ کی اس کا لنک بھیج دوں گا۔ اچھا جی، ابھی آج ہمارا موضوع ہے کہ کون سے ملازمین کو اس کا فوراً فائدہ ہوگا، اور کون سے ملازمین کو یہ جو بڑا ہوا اضافہ ہے یہ شاید ان کو 2 سال بھی انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ پہلے یہ دیکھیں ٹرم اینڈ کنڈیشن۔ اطلاق تو اس کا 1 نومبر 2025 سے ہو گیا۔ اب مختلف ڈپارٹمنٹس میں طریقہ کار اس کی ڈسٹریبیوشن کا مختلف ہے۔ زیادہ تر ایڈوانس یہ ملتی ہے، 6 مہینے کے ہائرنگ چیک آتا ہے، یہ تنخواہ کے ساتھ نہیں ملتی سوائے چند ایک اداروں کے، باقی سب کو یہ علیحدہ سے اس کا بل جاتا ہے، اس کی علیحدہ سے سینکشن آتی ہے۔ اب جو فریش کیسز ہیں 1 نومبر 2025 کے بعد جنہوں نے اپلائی کرنا ہے ان کو تو یہ بڑا ہوا ریٹ فوراً مل جائے گا، جب بھی ان کا نیا چیک آئے گا۔ وہ اب چیک نہیں آتے، اب راسٹ آئی ڈی پہ ڈائریکٹ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، پہلے یہ چیک آتے تھے آپ کا اکاؤنٹ میں جمع کروانے ہوتے تھے، اب راسٹ آئی ڈی پہ ڈائریکٹ اکاؤنٹ آفس سے یہ آ جاتی ہے۔ ان کو تو یہ بڑی ہوئی تنخواہ ہائرنگ ملے گی، لیکن ان کو نہیں ملے گی۔ یہ ذرا سیکنڈ پوائنٹ سمجھیں۔ Cases where the allotee is applied to pay difference of rent to the owner out of his own resources. In such a cases, the rent may be increased up to the owner's demand, indicated at the time of hiring, or the allotee revise rental ceiling where whichever is less، جو کم ہے۔ اب یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اگر ایگریمنٹ آپ کا ہو گیا، آپ نے 1 جولائی 2025 کے بعد ایگریمنٹ کیا، زیادہ تر اداروں میں یہ ایگریمنٹ ہوئے ہیں 3 سال کے، یا آپ کی ہائرنگ ہوئی، آپ نے نئے ہائرنگ کروائی اس نوٹیفیکیشن سے پہلے، اور آپ کا 3 سال کے لیے ایگریمنٹ ہو گیا۔ اب ایگریمنٹ پہ آپ نے لکھ دیا جی، فار ایگزامپل آپ کا گریڈ ہے 14 سے 16 کے درمیان، اب ہائرنگ کتنی ہوگی؟ یہ 50,000، آپ نے وہاں پہ لکھ دیا 40,000۔ یہ جو لوگ سمجھ رہے ہوں گے جنہوں نے یہ کام لکھا ہوا ہے، اب 40,000 آپ نے لکھا جی، آپ کے ذہن میں تھی زیادہ سے زیادہ بڑی تو 40 ہی ہو جائے گی، آپ نے لکھ دیا 40، اب بڑھ گئی ہے 50,000، تو آپ کو بھائی 40,000 ہی ملے گی۔ یہ 2 مہینے کا ڈیفرنس بھی آپ کو 40 ملے گا، اور جب تک آپ کا ایگریمنٹ ہے 2027 تک 26 تک جب تک آپ کا ایگریمنٹ ہے، آپ کو یہ 50 نہیں ملے گا بلکہ 40 ملے گا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کرائے پہ رہتے ہیں تو آپ مکان وہ چھوڑ دیں، دوسرا لے لیں، ڈی آر کروائیں، نئے سرے سے وزٹ کروائیں، تو آپ کا یہ نیا ریٹ آ جائے گا۔ سب سے آسان طریقہ یہی ہے، ڈی ہائر کروائیں، دوبارہ ہائرنگ کروا لیں، مکان چھوڑ دیں، کرائے پہ رہتے ہیں۔ ہاں، سیلف ہائرنگ جن کی ہے
جن کا اپنا گھر ہے اور ہائرنگ پہ دیا گیا ہے، یہ دوسرا جو پوائنٹ ہے، ان کو فوراً فائدہ ہو جائے گا، یہ سیلف ہائرنگ والوں کو۔ کیوں؟ یہ دیکھیں جو 2021 میں نوٹیفکیشن آیا تھا اس کی اور اس کی یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن بالکل سیم ہے نا، یہ آپ کے سامنے 2021 کا نوٹیفکیشن ہے جو ہائرنگ میں اضافہ ہوا تھا۔ تو 2021 میں بلکہ اس سے پہلے بھی جب بھی ہائرنگ میں اضافہ ہوا ہے، جو سیلف ہائرنگ جن کو ہوتی ہے ان کو فوراً بینیفٹ گورنمنٹ دے دیتی ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا، اپنی ذات کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو ان کو یہ بینیفٹ مل جاتا ہے۔ اب سیلف ہائرنگ میں کون کون آتے ہیں؟ سیلف ہائرنگ میں اگر آپ کا اپنا گھر ہے یا آپ کی وائف کے نام پہ گھر ہے یا آپ کے بچے کے نام پہ گھر ہے جو آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، تو وہ سیلف ہائرنگ ہے۔ لیکن اگر والدین کے نام پہ گھر ہے تو وہ سیلف ہائرنگ نہیں ہے۔ تو سیلف ہائرنگ والوں کو تو یہ فوراً بینیفٹ مل جائے گا، یہ 1 نومبر سے ہی۔ اگر آپ چیک لے چکے ہیں تو آپ کو 2 مہینے کا بقایا ملے گا، لیکن اگر آپ کا ابھی چیک آنا ہے، یعنی کہ چیک سے مراد اگر آپ کو یہ ہائرنگ ملنی ہے، اب کچھ اداروں میں مل چکی ہے، کچھ میں ملنے والی ہے، کچھ میں 6 مہینوں کی ایڈوانس ملتی ہے، تو یہ مختلف اداروں میں مختلف اس کی ڈسٹریبیوشن کا طریقہ علیحدہ ہے۔ ویسے ٹرم اینڈ کنڈیشن تو یہی ہیں جو اکوموڈیشن رول 2002 کے ہیں، اسی کا ریفرنس یہاں پہ دیا گیا، یہ دیکھ لیں، جو بعد میں ریوائز ہوئے تھے 2004 میں۔ تو مختصر یہ کہ اگر آپ کا ایگریمنٹ، آپ کو یاد ہوگا آپ نے جو ایگریمنٹ کیا تھا اس میں اگر آپ نے ہائرنگ کا ریٹ اس سے کم لکھا ہے، اور زیادہ تر نے 90% لوگوں نے اس سے کم لکھا ہوگا، کسی کو امید ہی نہیں تھی کہ 85% بڑھنی ہے، تو بھائی آپ کو جو آپ کا ایگریمنٹ ہے، جب تک آپ کا وہ ایگریمنٹ ہوا ہے، آپ کو یہ بڑے ہوئے ریٹ نہیں ملیں گے، جتنا آپ نے لکھا ہے اس کا ڈفرینس ہی ملے گا۔ فار ایگزامپل آپ نے 40,000 لکھا ہے، تو اب پہلے آپ کی کتنی تھی؟ 27,000، تو 40,000 میں سے 27,000 کو مائنس کرو، جو ڈفرینس آتا ہے وہ ملے گا۔ صرف جو سیلف ہائرنگ جن کے، ان کو یہ بڑی ہوئی ملے گی ہائرنگ۔ طریقہ کار بھی آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اگر یہ بڑی ہوئی لینی ہے، ظاہری بات ہے لینی ہے، ہر ایک کی خواہش ہے، تو آپ آسان طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ اس کو ڈی ہائر کروائیں، مکان چینج کر لیں، یا چونکہ اگر اسی میں آپ ڈی ہائر کروائیں گے تو غالب امکان ہے آبجیکشن آ سکتا ہے جی کہ آپ کیوں وہ اس کو ڈی ہائر کروا رہے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کی اپ گریڈیشن ہوتی ہے، آپ کی پروموشن ہوئی ہے، اگر آپ اتنی لکی ہیں کہ یہ نوٹیفکیشن بھی آ گیا اور آپ کے ساتھ میں اپ گریڈیشن یا پروموشن ہو گئی ہے، یا آپ نے اس شہر چینج کی ہے، آپ نے گھر چینج کیا ہے، تو پھر تو آپ کے لیے آپ نئے سرے سے ہائرنگ کروائیں۔ تو آسان حل یہی ہے کہ آپ دوبارہ ہائرنگ کروائیں، تو آپ کو یہ بینیفٹ مل جائیں گے۔ ورنہ جب تک ایگریمنٹ ہوا ہے، سوائے سیلف ہائرنگ والوں کے باقی سب کو ایگریمنٹ کے مطابق ہی ڈفرینس ملے گا، یہ نیا بڑے ہوا نہیں ملے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کوئی سوال ہے تو فوراً کریں، جو کمنٹس اوپر کے ہوتے ہیں ویڈیو کے بعد میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کا رپلائی کرنے کا، انشاءاللہ آپ کو رپلائی کریں گے۔ اللہ حافظ۔